बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चीन और अमेरिका की खबरें आप आए रोज़ सुनते हैं, जिसमें तसादुम लड़ाई के मुकाबले में कुछ नज़र नहीं आता। दरहकीकत इस वक्त दो आलमी ताकतें एक ऐसे मकाम पर हैं कि अगर कोई पलक झपकता है तो वो गया। चीन और अमेरिका वो ग्लेशियर हैं जो एक दूसरे की तरफ बड़ी तेज़ी से सरक रहे हैं, और अब देखना यह है कि ये आपस में टकराते कब हैं, जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आने का खतरा है। अमेरिका ने चीन के साथ रूस के साथ भी तसादुम का रास्ता इख्तियार कर लिया है, और बाइडन का रूसी सदर पुतिन के खिलाफ पिछले दिनों कातिल का इल्ज़ाम लगाना इसने मामलात को और ज़्यादा संगीन कर दिया है, और इससे आप सूरत हाल को समझ सकते हैं। चीन और अमेरिका एक दूसरे को किसी भी जगह पर माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली हो या कैपिटल हिल पर हमला। चीन ने हर मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने समाजी और मुआशी मॉडल को ताकतवर साबित किया है और अपने इमेज में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। अगर आप ये कहें कि अमेरिका गरूर का बुत चीन ने तोड़ दिया है तो ये गलत नहीं होगा। रूस के साथ सर्द जंग में अमेरिका ने रूस के इत्तेहादियों को मुआशी तौर पर और तिजारती दरामदात और बरामदात के लिए बिल्कुल तनहा कर दिया था, जबकि चीन दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। और भारत के साथ जब तनाज़ा हुआ तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो चीन के साथ ट्रेड बंद नहीं कर सका। ये इससे आप उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चीन ने हज़ारों अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर वो निकल जाएं तो अमेरिकी मईशत मुश्किलात का शिकार हो सकती है। और यही नहीं, अमेरिका और चीन के माबैन जो तिजारती खसारा है वो 300 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 2020 में 125 अरब डॉलर की अमेरिका ने अशिया चीन से मंगवाई, जबकि 435 बिलियन डॉलर की अशिया चीन से अमेरिका में दाखिल हुई। अमेरिका और रूस हथियारों और खला में जाने का मुकाबला कर रहे थे, जबकि चीन और अमेरिका में सर्द जंग मईशत स्पेस रेस वेपन से निकलकर टेक्नोलॉजी के दौर में शामिल हो चुकी है। और ये टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़िंदगी का तयन करेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G शामिल हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन दोनों फील्ड्स के अंदर, इन दोनों मैदानों में चीन अमेरिका से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता माह बीजिंग में चीन के दो पॉलिसी साज़मानों चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास मुनक्किद हुए। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी का फैसला किया जाता है। तो सदर शी जिनपिंग ने इसके अंदर कहा कि चीन अपनी तरक्की के अहम तरीन मोड़ पर है और आने वाले दिनों में दुनिया के मरकजी स्टेज पर अपना किरदार अदा करेगा। तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका को चीन की शक्ल में एक ऐसे मद्दे मुकाबिल का सामना है जिसकी मईशत इसी यानी दहाई के अंदर, यानी कि हम 20 से 21 के अंदर, यानी कि 2030 तक तकरीबन बराबर हो जाएगी। और अमेरिका और रूस से चीन और अमेरिका का मुकाबला इसलिए मुख्तलिफ है कि चीन ने रूस की गलतियां दोहराने के बजाय इसकी गलतियों से सीख कर इसको काउंटर स्ट्रेटजी बनाई इसकी, और अमेरिका इस वक्त बेबस नजर आता है। सोवियत यूनियन से अमेरिका की सर्द जंग तकरीबन 40 साल चली, ताहम सोवियत इकोनॉमी कभी भी अमेरिकी मईशत की 40% से ऊपर नहीं जा सकी। यही उसके हारने की एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन चीन का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीन इस वक्त भी कई लिहाज से अमेरिका के बराबर है। ख़ास तौर पर इसकी कंज्यूमर मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। जो बाइडन के अमेरिकी सदर बनने और बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद एक नया आलमी मंजरनामा तश्कील दिया जा रहा है। आप देखें कि आलमी मालियाती इदारों के हालिया तरजीहों के मुताबिक, जिसे पोस्ट कोविड बहाली भी कहा जा रहा है, रवां साल अमेरिका की तरक्की की रफ्तार शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हो। ये अभी कहा जा रहा है। क्यों? अभी जो अंदाजे हैं इस वक्त, उसमें जो IMF कहती है उसके मुताबिक अमेरिका की जो शरह तरक्की है वो 5.5 के लगभग होगी, जबकि चीन की जो शरह तरक्की है वो 8.1 रहेगी। लेकिन ट्रिलियन डॉलर्स के पैकेजेस अमेरिकी मईशत पर मस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं, जो पहले ट्रंप
اور اب بائیڈن کی جانب سے عوام اور کاروباری طبقے کو سہارا دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک دو روز پہلے ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی معیشت کو ترقی دینے کے لیے $23 ٹریلین کا ایک انفراسٹرکچر منصوبے کا اعلان کیا ہے، اور اس پر وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل نئی معیشت وجود میں آئے گی اور جو چین کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ اور اس طرح کے منصوبے، سرمایہ کاری کے اس طرح کے منصوبے نسلوں کے اندر، جنریشنز کے اندر ایک ہی دفعہ، یعنی کئی جنریشنز میں ایک آدھ دفعہ ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں اپنی خارجہ پالیسی کے تناظر میں کئی اہم اقدامات بھی کیے ہیں، اور جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے مشیر بہت فعال نظر آ رہے ہیں۔ جان کیری اس ماہ کی عالمی جو ماحولیاتی کانفرنس ہے، وہ جس کے اندر بنگلہ دیش، بھارت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب سمیت تقریباً 40 ممالک کو انوائٹ کیا، اس سے پہلے ایک دورہ کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش اور بھارت کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر پاکستان کو نظر انداز کیا گیا، اور ماحولیاتی کانفرنس کو اب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوا امریکہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی میزبانی میں منعقد اس اجلاس میں 40 ممالک کو مدعو کیا گیا، لیکن پاکستان کو اس کی دعوت نہیں دی گئی، کیوں؟ اس کے باوجود کہ پاکستان اس کرائٹیریا پر پورا اترتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے حریف جیسے چین اور روس چپ کر کے بیٹھے ہیں، وہ بھی اس بدلتے منظرنامے میں اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ جیسے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف جو ہے، وہ بھارتی تحفظات کے باوجود 6 اپریل کو پاکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں، اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری پر بات چیت کے علاوہ تجارتی، معاشی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ساتھ ہی روسی صدر مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں، اور ان سے پہلے چینی وزیر خارجہ نے بھی مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا دورہ کیا ہے۔ دراصل جس تیزی سے چین نے اقتصادی میدان میں ترقی کی ہے، وہ مغرب کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ چین نے اس معاشی ترقی کو اپنی فوجی قوت میں اضافے سے بھی منسلک کر دیا ہے۔ اس وقت امریکہ کے دفاعی بجٹ $750 بلین کے قریب ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 742 بلین ان کا دفاعی بجٹ ہے، جبکہ چین کا جو اعلانیہ دفاعی بجٹ ہے وہ $264 بلین ہے۔ یہی ایک بڑا فرق ہے جو ابھی تک چین کو روکے ہوئے ہے۔ صدر شی جن پنگ کے اقتدار میں آنے کے بعد بیجنگ عالمی سطح پر متحرک ہونا شروع ہوا، اور اب وہ دنیا میں کسی مرکزی کردار کا متمنی نظر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے بڑا مرکزی کردار دیا جائے، اور حال ہی میں اس نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو اپنی پالیسی کا ایک ستون بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور اب امریکہ نے برطانیہ کو اس میدان میں کودنے کا اشارہ کر دیا ہے، اور برطانیہ کی نئی خارجہ پالیسی میں بھی بحیرہ ہند اور جنوب مشرقی ایشیا کو محدود بنایا گیا ہے۔ لندن یورپ سے علیحدگی کے بعد دوسرے خطوں میں اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور ابھی برطانیہ نے چین کو ایک حریف کے طور پر نہیں لیا، لیکن اس میں جاپان، آسٹریلیا اور بھارت سے تعلقات کی بات کی گئی ہے، جو کہ سارے کے سارے چین کے حریف ہیں، جبکہ جوہری ہتھیاروں میں اضافے کا بھی اشارہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے پاس 180 آرسنل سے اب یہ 260 بنانے کے، نیوکلیئر ویپنز بنانے کے طرف جا رہے ہیں۔ اوباما دور کی جو مشرق وسطیٰ کو کم اہمیت دینے کی پالیسی تھی، وہ دوبارہ اپنائی جا رہی ہے، اور اب جنوب مشرقی ایشیا پر دنیا کا اہم مرکز ہوگا، اور حال ہی میں خلیج کے خطے سے امریکہ کم از کم، یعنی مشرق وسطیٰ سے، مڈل ایسٹ سے 3 پیٹریوٹ اینٹی میزائل بیٹریاں ہٹا چکا ہے، جن میں ایک سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کے تحفظ کے لیے نصب تھی، اور اس کے علاوہ 2 اور جگہ پہ نصب تھیں۔ بھارت کو بھی اس مقابلے میں اتارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور بھارت اپنے ملک میں سیمی کنڈکٹرز کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔
اور اپنے ملک میں یہ ایک یعنی سیمی کنڈکٹر فیکٹری کا جو سیٹ اپ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو فی کمپنی $1 ارب کا انسینٹیو دینے کا اعلان کرنے جا رہا ہے، اور بھارت چین کے بعد دنیا میں فون بنانے والا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ چین کے خلاف کردار کے بدلے امریکہ بھارت کو ٹیکنالوجی اور اپنی کمپنیوں کو بھارت میں فیکٹریاں لگانے کی ترغیب دے رہا ہے، اور ایپل کی کئی کمپنیاں وہاں پہ فیکٹریاں کام کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جس قسم کی تلخی دیکھنے میں آئی ہے اس کی مثال ہمیں ماضی میں کم ہی ملتی ہے، کیونکہ امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور چین کے خلاف اس کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چین سے جو پہلا ٹیلی فونک رابطہ کیا اس میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ چین سے تعلقات اسی صورت بہتر کریں گے اگر اس کا امریکہ کو کوئی فائدہ ہوگا، جبکہ چینی صدر نے دو ٹوک انداز میں خبردار کیا تھا کہ دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات کی خرابی باقی دنیا پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اگر امریکہ اور برطانیہ کی خارجہ پالیسی دیکھی جائے تو دونوں ہی چین کی بڑھتی اقتصادی اور فوجی قوت کا مقابلہ کرنے چاہتے ہیں۔ امریکہ سپر پاور ہے، اس لیے وہ براہ راست اقدامات کر رہا ہے۔ وہ ایسے گروپس اور فورمز کو استعمال کر رہا ہے جو چین سے مقابلے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ برطانیہ بھی یہی کام کرنا چاہتا ہے۔ تاہم بریگزٹ کی وجہ سے احتیاط سے قدم اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ چین ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو دنیا میں اپنے گہرے اثرات رکھتی ہے، اور اسے بزور طاقت روکنا ممکن نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا فوجی اور اقتصادی لحاظ سے اب دنیا کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کے اثرات بحر الکاہلی نہیں بحر ہند کے ممالک پر بھی مرتب ہوں گے۔ اور اس ساری سچویشن کے اندر پاکستان ایک عجیب کشمکش میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کے پچھلی 7 دہائیوں کے اتحادی برطانیہ اور امریکہ اور گلف ممالک ہیں، اور دوسری طرف اس کا آئرن برادر چین ہے۔ اور اس وقت اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے بڑے فارن پالیسی چیلنجز کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس ہاتھیوں کی لڑائی میں محفوظ رکھے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔